مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہم سب کو مدینہ شریف جانا ہو، مدینہ شریف کی حاضری دینی ہو تو اپنے آقا سے سچی محبت، سچا پیار، سچا لگاؤ بنائیے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذریعہ ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ سامان بن ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا، اور مدینے والے آقا ضرور بلا لیں گے۔ وہ مدینہ طیبہ، جس مدینہ طیبہ کے شان رفعت کو دیکھنے کے ساتھ جب میرے امام طواف کعبہ کر رہے ہیں، آج لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں تو دعائیں تو پڑھتے ہیں، بہت اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس سال میں حج کے لیے گیا تھا تو ایک صاحب ہمارے ساتھ ادے پور ہی کے تھے، طواف کر رہے ہیں، فون آیا انڈیا سے، اور فون کو اٹھایا، بیٹے نے سلام کی، سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹے اتنے لاکھ میں وہ پلاٹ بیچ دو۔ ہم نے کہا حاجی صاحب طواف کے بعد میں آپ سودا کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے کیا؟ طواف کے وقت تو دعا کرنی چاہیے، اذکار کرنی چاہیے، بعد میں بھی کال پہ بات ہو سکتی تھی، فون لگا سکتے تھے۔ تو کہا حضرت دیکھیے پیسہ ہوگا تبھی دوبارہ یہاں آنا ہوگا، اس وجہ سے میں نے فون پہ ایسی باتیں کی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا داری کے معاملات میں رہتے، لیکن اللہ جس پر فضل خاص فرماتا ہے وہ طواف کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے اپنی توجہ صرف اللہ کی جانب لگائے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے جس کو دیوار کے روپ میں گھیرا بندی کر دی گئی ہے، جس کو حتیم شریف کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم شریف بہت ہی مبارک و مسعود جگہ ہے جس کو خانہ کعبہ کا حصہ کہا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کی، حضور میری خواہش یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کروں۔ تو میرے آقا دونوں عالم کے داتا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ حتیم میں چلی جاؤ، وہاں نماز پڑھ لو۔ جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھ لی، تحقیق کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ یہ حتیم شریف خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، تو ہمارے امام طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور طواف کعبہ کرنے کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچے، نماز پڑھی انہوں نے، اور پڑھنے کے ساتھ جب زمزم شریف پینے لگے تو زمزم شریف پیتے ہیں تو ان کو کسی اور کی یاد نہیں آتی، بلکہ یاد آتی ہے تو آقائے دو جہاں کی یاد آتی ہے، مدینے کے سلطان کی یاد آتی ہے۔ مجاز میرے امام دے رہے، تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، اپنے آقا کی محبت، اپنے آقا کا عشق ایک لمحے کے لیے دل سے دور مت کرنا۔ زمزم شریف کا پانی پی رہے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ میرے امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم شریف کا پانی ملا تو اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے پیر کی ایڑیاں رگڑی ہیں تو اللہ نے زمزم کا پانی ان کو دیا۔ مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نبی دو جہاں کو بغیر مانگے اللہ نے آب کوثر کا پانی دے دیا ہے، اور پھر کہتے ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ کہتے ہیں صاحب کوثر کے برابر کبھی صاحب زمزم ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر سلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم کے پانی کو ظاہر کیا، اور نبی دو جہاں کے محبت میں اللہ نے آب کوثر کو پیدا فرمایا اور اس کا مالک و مختار آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے۔
اور میرے امام جب وہاں سے چلے اور حرم شریف سے چل کر کے مکۃ المکرمہ سے نکل کر کے مدینہ شریف کی جانب آتے ہیں تو برجستہ ان کا حال کیا ہے کہ امام اہل سنت کے حال کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں شاید ان کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے، کیونکہ گردن جھکا ہوا ہے، سینہ جھکا ہوا ہے، ہاتھیں بالکل جھکی ہوئی ہے، اور ایسا حال لگتا تھا کہ پیٹ کے بل یا زمین کی جانب گرنے کے قریب ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور کیا پیٹ میں درد ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ پیر میں درد ہے؟ کہا نہیں۔ ساری باتیں ہوتی رہی، پھر کہا کیا معاملہ ہے؟ تو امام اہل سنت کہتے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ میرے نظر کے سامنے میرے آقا کا نورانی روضہ ہے، اس وجہ سے میں جھک کر کے اپنے آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔